ایک سالہ کارکردگی ایک طرف، لیکن رمضان میں سحر افطار میں اگر عوام کو گیس تک نہیں مل رہی، اگر وہ سحری افطاری کرنے میں جو ہے بالکل لاچار ہو کے رہ گئے ہیں، تو سر پھر ایک سالہ کارکردگی کی رپورٹیں جتنی مرضی آپ سناتے رہیں، جتنی مرضی آپ دکھاتے رہیں۔ دیکھیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ اس ملک کے اندر سنگین مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، تو ان کو ایک ایک کر کے ہم ان کے حل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور رمضان کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، اور اس چیز کو انشور کیا جائے گا۔ اب گیس جو ہے وہ تو پہلے ہی 20 یا 30% پاکستانیوں کے پاس گیس ہے، باقی 70% پاکستان تو گیس کے بغیر ہی چلتا ہے جو آبادی کے لحاظ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 30% جو گیس کا جس کو عادت ہے وہ آلٹرنیٹیو اویلیبل ہے، لیکن اس کو بھی انشور کیا جائے گا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ بہرحال 70% پاکستان کے پاس تو ویسی گیس نہیں ہے۔ تو یہ سارے دیکھیں، بات یہ ایک سال کی ٹھیک کارکردگی بہت کچھ ہے، لیکن ٹھیک ہمیں اب آگے بہت کچھ اور کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں رائٹ کہتے ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، ٹھیک۔ ابھی بہت امتحان اور ہیں۔ زرکا تیمور صاحبہ، آپ کا اس پہ مجھے ریمارکس ذرا چاہیے ہوں گے، اور خاص طور پہ یہ کہ ایک سالہ کارکردگی میں اس حکومت کے پاس دکھانے کو بہت کچھ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو انتشار کی ہی سیاست کرتی ہے، یہ بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا۔ ملک ہمارا ہے جی، دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں فریدہ، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ہم سب نے مل کے چلانا ہے۔ اگر کوئی کسی اور پارٹی میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا بھائی نہیں ہے یا ہماری بہن نہیں ہے۔ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، مگر اگر ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ابھی بڑی اچھی بات کی رانا صاحب نے، انہوں نے کہا جی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ارے بھائی، کل اور آج تو میں صبح سے شام تک بجلی بند ہوتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، تو کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا یہ کون سی لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں اس وقت لاہور میں ہوں تو مجھے تو وہی لوڈ شیڈنگ نظر آ رہی ہے، مگر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز کر دے۔ مگر دیکھیں، اور گیس آ رہی ہے آپ کے گھر میں زرکا تیمور صاحبہ؟ گیس آ رہی ہے؟ ہمارے گھر تو جی سلنڈر پہ چلتا ہے۔ ہم تو ان خوش قسمت لوگوں میں نہیں ہیں جن کے گھر پائپ سے گیس آتا ہے۔ اچھا، تو ہم تو یہ سلنڈر لاہور کی صورتحال ہے۔ کوئی ایسا لاہور شہر کی میں آپ کو بات، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں، لیکن سینٹر شہادت بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا کہنا یہ ہے کہ رانا صاحب بالکل بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ گیس پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس بھی گیس نہیں ہے، لیکن میں F72 میں رہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوک کہتا ہے جی 8:30 بجے آپ کھانا کھا لیں، کیونکہ 9 بجے جو ہے گیس چلی جائے گی۔ نمبر 1، میں نام لے کے سیکٹر کا بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بجلی جو ہے کل بھی میرے گھر پہ نہیں تھی، آج بھی نہیں تھی، ساری رات جنریٹر چلتا رہا، سحری میں جنریٹر چلتا رہا۔ ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، اور اسلام آباد کے زبردست سیکٹر کی بات کر رہے ہیں۔ F72 مین کوسار روڈ جہاں پر میں رہتا ہوں، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ پرابلمز ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ چلیں جی مجھے بجلی نہیں ملے گی، میرے ہاں گیس نہیں ہوگی، لیکن غریب کا جو مسئلہ ہے اصل نانفقہ ہے غریب کا۔ اس کے علاوہ بات یہ کہ بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو، جو کہ یقینی طور پہ بلاول صاحب بھی مشورہ بار بار دیتے ہیں، دیں گے، وہ یہ ہے کہ غریب کے دکھوں کا مداوع ہے اس کا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن۔ تو بھائی آپ پنجاب میں اور اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروائیں گے تو جگہ جگہ پہ جس آدمی تک کسی عام آدمی کی، غریب آدمی کی اپروچ ہوگی، وہاں تک وہ پہنچے گا، تو تب پتہ چلے گا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل درست۔